معجزہ معراج کو سننے اور سمجھنے سے پہلے بحیثیت مسلمان سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا دعویٰ اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ نے حضور کے معراج کو ذکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا، سبحان، کہ حضور جب تمہیں آ کے فرمائیں گے کہ میں رات کے انتہائی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، پھر لامکاں کی بلندیوں پر گیا، پھر فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچ گیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی کی بلندیوں پر بھی گیا، جہنم اور جنت کا نظارہ اور مشاہدہ بھی کیا، تو تم اس کا انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ سبحان الذی، لے کے وہ گیا ہے جو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر کجی سے وہ پاک ذات ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر ماں باپ کے حوا کو بھی پیدا کر سکتا ہے، جو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ حضور کو معراج پہ لے بھی جائے اور واپس بھی چھوڑ جائے، اور ساری منزلیں بھی طے ہو جائیں لیکن وقت بھی تھوڑا سا لگے۔ پھر اللہ کی قدرت کے اوپر اگر میں مزید تھوڑی سی بات کروں تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے معجزہ معراج پہ بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ تمہاری قدرت اور عقل یہ ہے اور سائنس یہ ہے کہ چند فٹ کی جو چھت ہے بغیر پلرز کے، ستون کے، عمود کے تم کھڑے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اس نے ان گنت میلوں بڑی آسمان کی نیلی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا بعید ہے جو ایک مٹی سے خوبصورت اور خوشنما پھول نکال دیتا ہے، جو مٹی سے خوش رنگ پھول نکال سکتا ہے، جو مٹی سے انسان کے لیے انتہائی لذیذ قسم کی پھل اور سبزیاں نکال سکتا ہے، وہ رب جو ایک جانور چارہ کھاتا ہے، اسی چارے کو وہ ایسے اس کے جسم کے اندر تقسیم کرتا ہے کہ کچھ فضلہ بن کے نکلتا ہے جس سے بدبو آتی ہے، اور کچھ سفید اور میٹھا طاقتور اور کئی قسم کے وٹامنس اور کیلشیم لے کے دودھ بن کے نکلتا ہے، اسی ایک جانور سے۔ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ پھر اگر رب کی قدرتوں کے اوپر مزید بات کروں، ایک ہی فصل ہے، اس فصل سے گھوڑا بھی کھاتا ہے، گائیں بھی کھاتی ہے، لیکن گائیں دودھ دیتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہیں، اور اس کی بے شمار اور بھی مثالیں ہیں، اس کی بے شمار اور بھی مثالیں ہیں۔ اگر آپ گائیں، بھینس، بکری اور حلال جانوروں کو لیں، یہ ہر سال قربانی کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کے نام پہ، پھر پورا سال لوگوں کے لیے اللہ نے حلال کر دیے ہیں کھانے، اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور جانوروں کو کھاؤ۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں، حرام جانور، خنزیر ہے، کتیا ہے، یا اور حرام جانور ہیں، نہ ان کو ہر سال ذبح کیا جاتا ہے، نہ پورا سال ان کو کھایا جاتا ہے، حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برکت رکھی ہے اور یہ کم نہیں ہوتے، ہر سال ذبح کیے جاتے ہیں، پورا سال ذبح کیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ہے، اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھ دی ہے، حلال کے اندر۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں دی کہ حضور کے معجزہ معراج کو اپنی عقل پہ پرکھنے سے پہلے یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ انسان
یہ سوچ کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اللہ نے خود کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب، نقص، کمزوری، کجی سے پاک ہے اور ہر ایک قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے بندہ خاص کو لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سفر مبارک اللہ کی مرضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کمال ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ آپ معراج شریف سے پہلے تھوڑا سا جو دور گزر رہا تھا، حضور کے اوپر جو زمانہ گزر رہا تھا، آپ اس کا ذرا مطالعہ کریں۔ معراج شریف سے پہلے کم و بیش 2.5-3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب ہوا، سوشل بائیکاٹ، جس میں کفاران مکہ نے ظالمانہ اور جابرانہ ایک معاہدہ کیا یک طرفہ، اور حضور کے اہل خانہ کو ایک پہاڑی کے پیچھے انہیں رہنے پہ محصور کر دیا۔ ہر قسم کا لین دین، سلام دعا، رشتہ 2-2.5 سال تک بائیکاٹ رہا۔ تو یہ ایک عرصہ بڑا ہی زیادہ شدت کا تھا، تکلیف دہ تھا، لیکن حضور کے گھر والوں نے اس کو برداشت کیا، صبر کیا۔ پھر جب اس شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ سے باہر نکلے تو امت کی محسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اول، امت کی ماں، اور محبت جس سے حضور فرماتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی دولت، جن کی جان، جن کی زندگی کا ہر سانس اسلام اور حضور کے لیے قربان تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ اب شیب ابی طالب کی تکلیفیں، پھر حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، پھر ابھی یہ چند دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار، قدم قدم پہ کفار اور مشرکوں کے سامنے حضور کی ڈھال بننے والے، جب کفار حضور کو مارنے کے لیے، جان لینے کے لیے آتے تو سامنے آپ کے چچا ابو طالب کھڑے ہوتے، آپ کے چچا ابو طالب کھڑے ہوتے۔ گو کہ جمہور علماء کا یہ اتفاق اور یہ مسئلہ ہے کہ آپ ایمان نہ لائے، لیکن بڑے حضور کے غم گسار تھے، حضور کی قدم قدم پہ آپ دل جوئی کرتے، آپ کی ڈھال بنے رہتے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ سارا سینیریو تھا، علماء نے، اہل ادب نے یہ لکھا کہ جب شیب ابی طالب ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوا، آپ کے غم گسار چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، تو ان حالات میں اور کفار کے رویوں کو دیکھ کر قدم قدم پہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے، آپ تبلیغ فرماتے، پیچھے سے آوازیں کستے، اوباش نوجوان پیچھے لگ جاتے، رستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، تو حضور کے قلب انور پر بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت، غم کی کیفیت جو ہے وہ رہی۔ اب اللہ نے چاہا کہ اب پردے ہٹا دیے جائیں اور حسن ازل اور حسن ابد سے پردے ہٹا کے حضور کو زیارت کروائی جائے، تاکہ آپ کے قلب مبارک کے اوپر جو ایک غم کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے۔ یہ بھی ایک حکمتوں میں سے ایک حکمت، علماء مؤدبین نے یہ حکمت لکھی معراج کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جب بلایا اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کے ملنے کی تشبیہ دے کے فرمایا اتنے قریب، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے کہ خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، ساجد اور مسجود کا فرق برقرار رکھا، عبد اور معبود کا فرق برقرار رہا، بس اتنے قریب ہو گئے، او ادنا۔ اور پھر اپنے حسن ازل اور ابد سے پردے ہٹا کر حضور کو زیارت کروائی اور حضور کو تسلی دی۔ واجب الاحترام، معراج شریف کے اندر طی زمانہ اور طی مکانی، یہ دونوں کا جامع ہے۔ اب طی مکانی کیا ہوتا ہے؟ طی مکانی یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں اور لاکھوں کلومیٹرز کا جو فاصلہ ہے، جو ٹریولنگ ہے، جو وسعتیں ہیں، وہ اللہ اپنی قدرت سے اس کو سمیٹ کے بالکل آنن فانن کر دے۔ اسے کہتے ہیں طی مکانی، مکانوں کو، وسعتوں کو لپیٹ دینا۔ حضور کا تو ویسے بھی معجزہ تھا
حضور رحمت کونین کی اگر آپ سیرت النبی کو پڑھیں تو حضور جب چلتے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے زمین حضور کے قدموں کے نیچے لپیٹی جا رہی ہے، حضور کے قدموں کے نیچے لپیٹی جا رہی ہے۔ جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں ہم تیز تیز چلتے اور دوڑتے کہ حضور کے ساتھ مل جائیں، لیکن حضور درمیانی چال چلتے، لیکن حضور کا یہ معجزہ تھا ہم تیز چلنے کے باوجود بھی حضور سے آگے نہیں نکل سکتے تھے، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو یہ تو عام حضور کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، لیکن معراج کی شب ایسا ہوا طی مکانی۔ اچھا یہ کیا محض جو معجزہ معراج کا بڑی محبت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیا ہماری صرف عقیدت ہے؟ کیا قرآن کے اندر ثبوت ملتا ہے؟ تو قرآن کے اندر اس کی مثال ملتی ہے طی مکانی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لاکھوں کروڑوں میلز کو، وسعتوں کو سمیٹ دیا۔ اس کی مثال قرآن کے اندر ملتی ہے۔ میں اس کو صرف مختصر کر کے بیان کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو تھوڑا بہت نہیں ٹنوں وزنی ہے، اور پھر صرف ایسے نہیں کہ ساتھ پڑا ہوا ہے، کم و بیش 900 میل کی مسافت پہ، 900 میل کی ٹریولنگ کے اوپر، سفر کے اور مسافت کے اوپر دور پڑا ہوا ہے، اور پھر ایسے نہیں ٹنوں وزنی ہے، 900 میل دور ہے، اور پھر وہ کمرے در کمرے کے اندر ہے، کفل در کفل ہے، یعنی اس نے ایسا اپنا محل بنایا ہوا تھا ملکہ بلقیس نے کہ اس کا کمرہ، پھر اس کے بعد ایک کمرہ، پھر اس کے بعد ایک کمرہ، اس کے بعد ایک کمرہ، جیسا کہ آپ یوسف علیہ السلام کا ذکر پڑھیں تو کئی تالے کھلتے گئے۔ ایک تفصیل واقعہ ہے لیکن میں نے اشارہ کیا، اس وقت لوگ بادشاہ ایسے ہی اپنے محلات کو تعمیر کرتے تھے حفاظت کے پیش نظر، کہ کفل در کفل، تالے در تالے کے اندر ان کا کمرہ ہوتا، پھر اس کے اوپر سیکیورٹی گارڈ مامور ہیں۔ اب یہ رب کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے وہ 900 میل مسافت ٹنوں وزنی تالوں کے اندر، سیکیورٹی کے اندر جو پڑا ہوا تھا تخت کا کون لائے گا؟ ایک جن اٹھا کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو میں نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب یہاں پر بھی میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں کہ جب اس جن نے کہا، افریت من الجن، ایک جن نے کہا کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا، تو یہ بھی بڑی جلدی تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اب یہاں پہ ذرا سمجھئے، ایک مقولہ ہے فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم ہوتا ہے دانا آدمی، اس کا کوئی کام اور کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ حکیم اور دانا آدمی کی کوئی کام اور کوئی فعل وہ لا یعنی نہیں ہوتا، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جب وہ اتنی جلدی لا رہا تھا تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ آپ نے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو علم تھا، سلیمان علیہ السلام کو علم تھا کہ کوئی ہے جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے، کوئی ہے جو اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے۔ تو جب یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام کے علم کی تو یہ مقتدی ہیں، تو پھر امام الانبیاء میرے اور آپ کی کریم آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے میرے اور آپ کی کریم آقا کو، آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا تھا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، سب کا علم حضور کو عطا کیا تھا۔ اور پھر اس کا ثابت ہوا، جب وہ بیٹھ گیا جن، تو پھر ایک شخص اٹھا جس کا نام مفسرین نے آصف برقیہ لکھا، اس نے کہا کہ میں لاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، دونوں آنکھوں کی پلکوں کو ملنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور قرآن نے کہا ہے وہ لے آیا، قرآن نے کہا وہ لے آیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسی مثالیں قرآن کے اندر ہیں۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو ویسے بھی اولیاء کی شان کو مانتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہماری عقل سے ماوراء ہیں۔ ہر چیز کو ہم اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر، کیا ہماری 50 سال 100 70 200 سال پہلے یہ عقل مان سکتی تھی انسان کہ انسان ادھر بیٹھا ہے اور 7 سمندر پار بندے بیٹھے سے وہ بات کر سکے گا؟ سائنس نے ثابت کیا۔ پھر 200 100 سال 50 سال پہلے یہ ثابت کیسے تھا کہ وہ انسان اسے دیکھ بھی سکے گا؟ انسان اسے دیکھ بھی سکتا ہے، لائف باتیں کرتا ہے۔ اب آگے چل کے اور پتہ نہیں کتنی دریافت ہونی ہے، کتنی۔ تو انسان کی عقل جو ہے اپنی کسوٹی کے اوپر، عقل کی کسوٹی کے اوپر ہر چیز نہیں توڑ سکتا۔ اور پھر ہم اگر اپنے
گردوں کے اندر اس کے واش کا، خون کے صاف ہونے کا پروسیس دیکھیں، دن میں کئی مرتبہ آٹومیٹک ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ ان لوگوں کو صحت دے جو اپنے گردے واش کراتے ہیں، وہ یہ عمل پیسے دے کے اور تکلیف اٹھا کے انہیں ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کرانا پڑتا ہے، لیکن یہی پروسیجر مفت اور بغیر تکلیف کے ہمارے جسم میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور دن میں کئی مرتبہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اگر یہ اس طرف چلا گیا تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ کی بڑی قدرتیں ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دیا، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب یہاں پہ توجہ رکھیں، جب سلیمان علیہ السلام کے امت کہ ایک ولی جس کو قرآن نے کہا کہ تھوڑا سا علم ہے، جس کو قرآن نے کہا تھوڑا سا علم ہے، جب اس کے پاور اور طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر حضور کی امت سب سے افضل امت ہے، اور اس افضل امت کا افضل ولی اور ولیوں کا بھی سردار شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر اللہ کے اولیاء کرام، ان کو بھی اللہ نے قدرتیں دی ہیں، وہ اس سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی کوئی کرامت سنا دیں یا کسی بھی اللہ کے ولی کی کرامت سنا دیں تو وہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر ہم آپ یہ یاد رکھیں، انہیں کہے کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کا امتی قرآن نے کہا ہے، کسی بریلوی کی کتاب نہیں ہے، کسی اولیاء کا ادب کرنے والے کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے کہ 900 میل کی مسافت سے ٹنوں وزنی تالوں کے اندر، سکوٹی کے اندر وہ تخت آنن فانن لا کے رکھ سکتا ہے، تو حضور کا امتی اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تیہ مکانی، تیہ مکانی، کہ کئی 100 میل کی مسافت اللہ نے ان کے لیے کیا کر دی؟ آنن فانن کر دی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے لیے، امتی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے دوسرے چھٹے 7ویں آسمان، پھر مقام سدرۃ المنتہا، اور پھر آپ مقام قاب قوسین او ادنیٰ پہ چلے گئے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا اور واپس آ گئے۔ جس پانی سے وضو کر کے گئے تھے وہ پانی چل رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے وہ جگہ بھی گرم تھی۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کی امتی کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدرجہ اولا ایسا ہو سکتا ہے کہ ساری مسافتوں کو سمیٹ دیا جائے، ساری مسافتوں کو سمیٹ دیا جائے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب معراج کے اندر دوسری چیز یہ ہوئی تیہ زمانی، ایک تو ہوا مکان، یعنی جو ٹریولنگ ہے، جو مسافت ہے کئی 100 کلومیٹرز کی، وہ اللہ نے آنن فانن کر دی، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب معراج کی شب یہ بھی ہوا کہ زمانوں کو بھی سمیٹ دیا گیا۔ ظاہری بات ہے جب بندہ مسجد حرام مکہ شریف میں ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے، فلسطین میں ہے، جب وہاں جائے گا تو کچھ ٹائم تو لگے گا نا، زمانہ لگے گا، گھنٹے لگے گے، کچھ عرصہ لگے گا، کچھ دن لگے گا۔ پھر جب مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پھر چھٹے 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پر جائیں گے تو زمانہ تو لگے گا نا، کئی 1000 سال کا زمانہ اسے درکار ہے۔ لیکن معراج کی شب کیا ہوا؟ اللہ نے ان سارے زمانوں کو، ان سارے جو بہت کئی 100 سال بنتے ہیں، ان گنت سال بنتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ، زمانے کو کیا کر دیا؟ سمیٹ دیا۔ بولیے زمانے کو کیا کر دیا؟ اب ہم قرآن سے یہ سمجھتے ہیں، کیا ایسا قرآن کے اندر کوئی مثال ملتی ہے کہ اللہ نے کئی 100 سال کو آنن فانن کر دیا ہو؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، کسی مولوی سے نہیں۔ ہم قرآن سے جب پوچھا تو اللہ نے 2 مثالیں واضح طور پہ دی۔ ایک مثال اصحاب کہف کی، اصحاب کہف کی، ان اپنا دین بچانے کے لیے یہ شرفاء نکل پڑے، ان کا کتا بھی ساتھ تھا، تو یہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب غار کے اندر جا کے یہ لیٹے رہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 309 سال۔ کتنے؟ قرآن نے کہا ہے 309 سال تک وہ غار کے اندر لیٹے رہے، وہ بھی اور ان کا کتا بھی لیٹے رہے۔ اور اگر اس کی تفسیر میں جاؤں تو تفسیر میں مفسرین نے لکھا اللہ ان کی حیتوں کو بدلتا تھا، اللہ نے حیتوں کو بدلتا تھا، اور سورج کی حکم تھا ان کو اتنی روشنی ان کے اوپر کرنیں ڈالی جائیں جتنی کہ انسانی جسم کو درکار ہیں۔
اللہ ان کو سارا وہ ماحول پروسیجر اسی طریقے سے مہیا کرتا۔ 309 سال گزر گئے، جب گزر گئے تو جب وہ اٹھے تو قرآن کی آیت ہے، قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، ہم یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو ان میں سے انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعد یوم، یومن او بعد یوم، ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا ہم آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے، 309 سال کم و بیش وہ اصحاب کہف غار کے اندر رہے، اٹھے تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک دن یا آدھا دن ٹھہرے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے لیے 309 سال کا زمانہ سمیٹ کر ایسے کر دے کہ جیسے آدھا دن ہے، تو کیا امام الانبیاء کے لیے معراج کی شب یہ ہزاروں سال کا زمانہ اللہ اپنے پیغمبر اعظم کے لیے ہزاروں سال کا زمانہ بھی سمیٹ سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں تیہ زمانی۔ اس کی ایک اور مثال سنیں قرآن سے، حضرت عزیر علیہ السلام یہ جا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے بسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا، یہ یقین تھا لیکن اطمینان قلب کے لیے یا لوگوں کے علم کے لیے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ بسیدہ ہڈیاں، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں، انہیں تو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے، حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کے پاس کھانا تھا، ان کے پاس ان کا دراز گوشت تھا، ان کو سلا دیا، ان کے اوپر نیند طاری کر دی، موت طاری کر دی۔ اب ان کو 100 سال تک، یہ بھی قرآن نے کہا ہے، 100 سال تک سوئے رہے۔ جب اٹھے اللہ نے پوچھا بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو انہوں نے بھی کہا یومن او بعد یوم، میں ایک دن ٹھہرا ہوں گا یا آدھا دن ٹھہرا ہوں گا۔ تو جب عزیر علیہ السلام کے لیے 100 سال کا زمانہ اللہ تعالیٰ ایسے کر دے کہ جیسے آنن فانن ایک دن یا آدھا دن گزرا ہو، تو معراج کی شب جو اتنی زیادہ ٹریولنگ ہوئی اور سفر طے کیا، ہزاروں سال کا جو سفر طے ہوا، معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اعظم کے لیے بھی زمانوں کو سمیٹ دیا۔ اس لیے تو اہل سنت اور اہل ادب کہتے ہیں حضور جان ہیں اس جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور رحمت کونین اس کائنات کی جان ہے۔ حضور جب معراج کی شب گئے، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام جو ہے وہ تبدیل کر دیا، حضور کے لیے سارے نظام کو تبدیل کر دیا، اور معراج کی شب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلے دوسرے چھٹے سدرۃ المنتہا اور فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی بلندیوں پر گئے، اور واپس پلٹ آئے۔ جس پانی سے وضو کر کے گئے وہ پانی چل رہا تھا، جس بستر سے اٹھ کے گئے وہ بستر ابھی گرم تھا۔ تو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے معراج کی شب جو ہے یہ سارے زمانے سمیٹ دیے گئے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بحیثیت مسلمان قرآن کا مطالعہ کریں تو ایسی کئی مثالیں ہمیں قرآن کے اندر ملتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور اپنے مقرب اور انعام یافتہ اور اپنے ولیوں کے لیے، مقبول بندوں کے لیے کئی سال کے زمانوں کو اور کئی ہزار کلومیٹر، 100 کلومیٹر کی مسافتوں کو اللہ نے آنن فانن کر دیا ہے۔ تو یہ عام اللہ کے ولیوں اور پیغمبروں کے لیے جب اللہ ایسا کر سکتا ہے تو اپنے محبوب اور پیغمبر اعظم اور امام الانبیاء اور امام المرسلین کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ ایسا کر سکتا ہے۔